إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کے حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور قربانیاں اس رب العالمین کے لیے جو ہمارے تمام اعمال کا، ہماری تمام قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جس کی دین کو بھی رب العالمین نے اس پوری کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس نبی کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے بہت ساری رحمتوں کا انتظام فرمایا، جس میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ مخصوص بندے ایسے پیدا فرمائے ہیں جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ وہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے یہ فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ عمل کرنے والے کو تو بخش دے۔ ان فرشتوں کی دعائیں تمام مومنوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر ان مومنوں میں کچھ ایسے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں جن اعمال پر خصوصیت کے ساتھ فرشتے ان مومن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے انہیں انہی کام کے لیے متعین کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ غافر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ مخلوقات جو رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ ان فرشتوں کی قربت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین کے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں کہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس عرش کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حمد اور تسبیح دونوں جڑ جائیں تو یہ بہت عظیم عبادت بن جاتی، بہت عظیم عبادت بن جاتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بخاری شریف میں آخر میں ذکر کیا گیا کہ سب سے معمولی اور ہلکے الفاظ جو زبان پر ہیں لیکن اللہ کے میزان میں بہت وزنی ہونا ان کے بھاری بھرکم ہونے اور ان کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ دونوں کام کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم نعمت ہے ایمان، کتنی عظیم نعمت ہے ایمان، ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بہت عظیم نعمت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور جو اصلی معاملہ ہے آخرت کا وہاں تو کہنا کیا، ایمان کے بغیر اللہ رب العالمین کے رحمت پانے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ گویا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں ایک شخص شامل ہو گیا، اس کی رحمتوں کا حقدار بن گیا، اور اس کی رحمتوں کے حقدار ہم اس دنیا میں بھی کتنے بن جاتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے، کہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا اور کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی، جتنی چیزیں پائی جاتی، آج دنیا ہر چیز کی عبادت کر رہی، پوجا کر رہی، ہر چیز کی پوجا کر رہی، ہر جگہ سر جھکا رہی ہے، ہر ایک کو اپنا بڑا مان رہی ہے، لیکن یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی عظمت ہے کہ انسان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے اس پوری کائنات میں سر جھکانے کے قابل صرف ایک ذات ہے، یہ عظمت ہے اس کی، بڑا ہو گیا۔ جہاں وہ ہر پتھر کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار تھا، جہاں وہ ہر پودے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار تھا، جہاں وہ ہر اس جانور اور اس کیڑے مکوڑے کے سامنے جس سے خطرہ محسوس ہو سر جھکانے کو تیار تھا، اب وہ کہتا ہے نہیں، سینہ تان کر کے کوئی نہیں ہے بڑا، کوئی نہیں، کوئی اس قابل نہیں جہاں میں سر جھکاؤں، میرا سر اس قدر عظیم ہے کہ جس نے یہ سر دیا ہے صرف وہیں جھکے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، ورنہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہم اور آپ، کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ تو یہ ایمان کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں بندہ شامل ہوتا ہے، عظیم بن جاتا ہے، اور اس کی عظمت کا یہ معاملہ ہے کہ خود فرشتے اس مومن جس نے تیری خاطر ساری نیت ٹھوکرائی۔ اس ہندوستان کے ایک عالم ہیں محمد علی جوہر، توحید پر ایک شعر ان کا بہت ہی پیارا، لفظ خدا استعمال کیا ہے لیکن ہے بہت پیارا شعر ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ساری دنیا ایک طرف، رب العالمین کا حکم ایک طرف، اس کے نتیجے میں خود بڑا بنتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مغرور ہو جاتا ہے، بڑا بنتا ہے، مغرور نہیں ہوتا، بڑا بنتا ہے، اس لحاظ سے بڑا بنتا ہے کہ اس پوری کائنات میں کہتا ہے میرا سر صرف رب العالمین کے سامنے جھکے گا، کوئی مجھ سے بڑا نہیں، کوئی مجھ سے بڑا نہیں۔ اس بڑے کے لیے، اس مومن کے لیے فرشتے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب یستغفرون للذین آمنوا، مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں،
کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے میرے رب تمام چیزوں پر تیری رحمت اور تیرا علم کشادہ ہے، سب کو دیکھ رہا ہے تو، سب کو گھیرے میں لیے ہوئے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر تیری رحمت نہ برستی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے علم سے باہر ہو، سب کو جانتا، سب پر رحمت کر رہا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، جو مومن ہے اس پر تو رحمت ہے، یہ خصوصی، جو مومن نہیں ہے اللہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے اللہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جو اسے گالیاں دیتا ہے اسے بھی کھلاتا ہے، جو اسے گالیاں دیتا ہے اسے بھی کھلاتا ہے، جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک سب سے بڑی گالی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے شرک سب سے بڑی گالی ہے، وہ کرتا ہے اسے بھی اللہ کھلاتا ہے، اس کی روزی نہیں روکتا ہے، اتنا بڑا صابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیرے ہوئے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور جس نے تیرے راستے کی اتباع کر لی۔ یہاں ایک بڑے پیاری بات، نکتے کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے، عبادات کے معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے، عقیدے کے معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے، اخلاق کے معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے، سماجیات کے معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بخش دے جو توبہ کر لیں، جو توبہ کر لیں۔ مانی ہوئی بات ہے، توبہ اس وقت کرے گا بندہ جب اسے حقیقت کا علم ہوگا، جب اسے اپنے اعمال کی غلطی اور اس عمل کی سچائی کا علم ہوگا جس کی طرف اسے آنا ہے، تو توبہ کرے۔ اور یہ توبہ اسی وقت ہوگی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، سیکھنا ہی کوشش نہ کرتا ہو، بس یہ چاہتا ہو کہ نہیں میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا لیا بس کافی ہے۔ ارے وہ جھنڈا کس کام کا، وہ دعویٰ کس کام کا کہ جس دعوے میں رسول کی محبت تو ہو مگر رسول کی اطاعت نہ پائی جائے؟ وہ جھنڈا کتنا بھی بلند ہو جس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو، کلمہ لکھا ہوا ہے مگر اسی رب کے احکامات کو ہم اپنی زبان سے اپنے پاؤں سے روند رہیں، کس کام کا وہ جھنڈا اٹھانا ہوا؟ کس کام کا ہے وہ جھنڈا؟ کس کام کا ہے وہ محبت کا دعویٰ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول سے محبت کا دعویٰ، اور اس دعوے کو ہم پوری دنیا میں چیخ چیخ کر بتائیں کہ ہمیں دیکھو بہت دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، لیکن اس محبت کے نتیجے میں نہ عشاء کی نماز پڑھے، نہ فجر کی پڑھے، نہ رات میں ایک بار بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور ڈھول تاشوں پہ ناچتے اور کانچتے رہیں، کون سا فائدہ اس کا؟ تو جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ غلط ہے، جب یہ معلوم ہوگا کہ اصل نماز ہے، جب یہ معلوم ہوگا کہ چیخ پکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو بندہ توبہ کرے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کر لیا، جنہوں نے توبہ کر لی بخش دے انہیں۔ غلطیاں ہو گئیں، بندہ تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ غلطی کرے، اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ غلطی کرے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، پورے بنی آدم، اس لیے کہ آدم سے خود ہی غلطی ہو، اللہ نے پہلی شخصیت آدم جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ان سے بھی غلطی کرائی تاکہ یہ ثبوت رہے کہ اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا غلطی کرے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس آدم کی فطرت کیا بنائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یہ آدم کی فطرت، یہ غلطی ہوئی توبہ کیا، اور وہیں ایک دوسری فطرت بھی اللہ رب العالمین نے ابلیس کی بتائی کہ غلطی ہوئی تو کہا رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس آدم کی وجہ سے گمراہ کیا، میں اس کی تمام اولاد کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے لگ کر اس کو برباد کر دوں گا۔
اور کر رہا ہے، تو یہ اس کی فطرت کہ غلطی ہوئی اکڑ گیا، نہیں تمہیں کیا معلوم، جھنڈا ہم نے اونچا کر دیا، تمہیں کیا معلوم، ساری دنیا میں کو بتا دیا کہ جھنڈا ہمارا اونچا رہے گا۔ ارے صاحب وہ جھنڈا اونچا رہ گیا، لیکن اس جھنڈے کے ساتھ جو اصلی کام تھا، جس کی بنیاد پر جھنڈا اونچا ہوتا ہے، جو اصلی کام تھا سر جھکانا رب العالمین کے سامنے، وہ نہیں کیا۔ جو اس کی طرف سے فرض ہے تجھ پر کہ 5 وقتہ نماز پڑھ، وہ نہیں کیا۔ اکڑنا ابلیسی فطرت ہے، جھکنا آدم کی صفت ہے، توبہ کرنا آدم کی صفت ہے۔ ان توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کاش یہ صفت پیدا ہو جائے، کاش ہم سوچنے لگ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں، آخر دنیا کے سارے معاملات سمجھ سکتے ہیں تو اسے ہی کیوں نہیں سمجھ سکتے ہم؟ کوشش کریں، سب سمجھیں گے، کوشش تو کریں۔ تو جو توبہ کرتے ہیں فرشتے ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور جو توبہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ کان ادھر ایک ہاتھ سے پکڑا، ادھر بھی پکڑا، اور تھوڑا گال پہ تھپتھپایا، کہا اللہ توبہ اللہ توبہ، اور اس کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ گئے۔ یہ توبہ نہیں، توبہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے پہ لگ جانا۔ تو ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایسے کچھ مخصوص اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ایک خوش نصیب مومن فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے۔ ان فرشتوں کی دعائیں جو اللہ رب العالمین کی عرش کے قریب ہیں، ان فرشتوں کی دعائیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں، ان فرشتوں کی دعائیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہدایات کو اور اپنے احکامات کو اس کائنات پر لاگو کرنے کے لیے بنایا، ان فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا عمل، اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحیح ترغیب میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا۔ جب کوئی شخص باوضو ہو کر سوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اور مفید بھی ہے، آپ گھر میں گھستے ہیں تو ہر شخص کا، ہم میں سے ہر شخص جو بھی جسے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اچھی حس دی ہے، جب گھر میں گھستا تو ہاتھ پر دھل لیتا ہے، ہاتھ پر دھل لیتا ہے تاکہ صاف ستھرا ہو کر کے اپنے بستر پہ بیٹھ، صاف ستھرا ہو کر اپنے گھر میں بقیہ دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہو۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب لیٹنے چلے تو صاف ستھرا ہو کر لیٹے، نیت کر لے، ہاتھ پیر ذرا سلیقے سے دھل لے جسے وضو کہتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، اور تجربے کی بات ہے کہ اگر نیند نہ آ رہی ہو، ٹھیک ٹھاک اچٹ رہی ہو، باوضو ہو جائیے، دیکھیے نیند اچھی آتی ہے، تجربے کی چیز ہے۔ باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ سوتا ہے، اور وہ فرشتہ جب تک یہ بندہ جاگتا نہیں ہے دعائیں کرتا رہتا، اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اس لیے کہ اس نے پاکیزگی کے ساتھ رات گزاری ہے، باوضو ہو کر رات گزاری۔ کون سا بڑا کام ہے، کتنا وقت لگتا ہے وضو کرنے میں، اور کتنا پانی جاتا ہے، اور کتنی محنت لگتی ہے، لیکن اتنی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم کم از کم جو بھی 6-7 گھنٹے سوتے ہیں ایک فرشتے کی حفاظت میں اور اس کی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ ایک طریقے سے وہ شخص جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ وقت آئے تو میں مسجد چلا جاؤں، وقت آئے اور میں رب العالمین کی عبادت میں حاضری دے دوں، نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائکہ اللہم اغفر له اللہم رحمہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت۔ جب تک تم میں سے ایک شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے پہلے جب بھی وہ انتظار میں، اور وہ حالت نماز میں مانا جاتا ہے، جب تک نماز کے انتظار میں، نماز کی حالت میں مانا جائے گا۔
یعنی آپ نے صرف اپنی نیت تبدیل کر لی، دنیا کام کرتے رہے، کوئی حرج نہیں، اللہ نے منع نہیں کا حکم، سارے کام انجام دیتے رہے، لیکن نیت میں یہ ہو فجر کے بعد کی ظہر میں، اب آپ سارے کام کرتے رہے اور نماز کا ثواب لیتے رہیے مفت میں، سارے کام کرتے رہیے، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اس کا حکم دیا کام کیجئے، مگر یہ نیت کر لیجئے فجر سے نکلتے وقت مسجد سے کہ ظہر میں انشاءاللہ وقت پر حاضری دیں گے، اس انتظار میں لگ جائے کہ اذان ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا، اور پھر آپ سارے کام کرتے رہیے اور نماز کا ثواب لیتے رہیے، جب تک انتظار میں ہیں آپ نماز میں ہیں، اور کیا کہا، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ہماری بات ہے، یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آدمی وضو نہ ٹوٹے گا تو پھر حضرت بلال والا مزاج بنائیے، جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیجئے اگر ممکن ہے۔ حضرت بلال کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بلال جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے، تو پوچھا بلال معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ رسول کوئی بڑا عمل تو میرے پاس ہے نہیں، یہ ان بڑوں کا معاملہ ہے جو بڑے عمل کرتے تھے، کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ان بڑوں کا معاملہ ہے جو بڑے اعمال کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا بلال کو کہ جنہیں ان کے ایمان کی بدولت اس قدر آزمایا گیا کہ وہ ایک علامت بن گئے، ایمان پر آزمائش کی علامت بن گئے، کسے نہیں معلوم، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کون سا بڑا عمل ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک کام کرتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو فری بیٹھے رہتے ہیں، تحیۃ الوضو اور وضو تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات، فرائض میں مسجد کے پڑوس میں بیٹھے رہتے ہیں اور چائے کی چسکیاں لیتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے عبادت کی لذت انہیں نہیں مل پاتی، اس لیے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں، تمہیں فرصت بہت ہے، اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں اپنی مسجد میں آنے دے، نہیں پسند کرتا کہ میرے گیٹ میں داخل ہو۔ جب اس کے مومن بندے بنو گے، وہ مومن بندے جو توبہ کرتے ہیں، جو اس کے راستے پہ چلنے کا شوق رکھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے آجا میرے گھر میں، اب تب بلاتا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے تب تک باوضو بندہ نماز کے انتظار میں رہنے والا اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، چند وہ اعمال جو زیادہ آسان تو سبھی کے سب ہیں۔ اس طریقے سے ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اعمال کئی ایک ہے، میرے پاس 10-11 لکھے ہوئے، میں چند وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے لیے بہت آسان ہے اور جو بغیر کسی محنت کے آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اب یہاں یہ نہیں ہے کہ خرچ کتنا کرنے والا، کتنا کرنے والا اس کا اللہ رب العالمین نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے، نہیں تو کوئی کہے گا بھائی میرے ساتھ بہت کم ہے میں کہاں خرچ کر پاؤں گا، ارے آپ 1 روپیہ خرچ کر کے دیکھو، آپ 5 روپے خرچ کر کے دیکھو۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ما من عبد یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی بھی بندہ جب صبح کرتا ہے، ہر بندے کے ساتھ جب بھی وہ صبح کرتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، ہر بندے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں، فیقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے اسے اس کا خرچ واپس دے، اے اللہ جو خرچ کرے اس کے خرچ کو واپس اسے دے دے۔ 2 فرشتے دعا کر رہے، ایک نہیں 2۔ اور دوسرے وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے مٹھی بند کر رکھی ہے، جس نے اپنی کمائی روک رکھی ہے، جس نے اپنے جیب کا دروازہ فقیروں کے لیے نہیں کھلا کیا ہے، اے اللہ اس کا مال برباد کر دے، تباہ کر دے۔ غور کیجئے اس پر، خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا دیتے ہیں،
اور خرچ نہ کرنے والے کے لیے فرشتے بد دعا دیتے ہیں۔ اس سے آگے ذرا بڑھیے کہ جو لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ جو دوسروں کے مال پر نگاہ ڈالے ہوئے تھے کہاں موقع ملے اور کہاں یہ مال میں اپنے نام کر لوں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حدیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے، ایسا نہیں، ساری وضاحتیں موجود ہیں دین میں۔ تو خرچ کرنے والے کو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ایک بہت پیاری مثال عام طور پر میں دیتا ہوں۔ اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ماشاءاللہ، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اگر اس میں کھڑکیاں نہ ہوتی تو باہر کی ہوا آتی؟ بھئی ادھر کی کھڑکی کھول دیجئے، ادھر بند کر دیجئے، ایک کھڑکی کھلی رکھیے، بقیہ سب بند کر دیجئے، ہوا آئے گی باہر سے؟ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس ہوا کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ہوا کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ ہوا اس گھر میں، کسی گھر میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب اس کے نکلنے کا راستہ ہو۔ اب یہاں سے تھوڑی سی مثال اس طرف لے جائیے، رزق اس گھر میں داخل ہوتی ہے جہاں نکلنے کا راستہ ہو۔ نکلنے کا راستہ رکھیے، جیب سے فقیر کے گھر جانے کا راستہ رکھیے، اللہ رب العالمین کے گھر سے تیرے جیب میں آنے کا راستہ جاری رہے گا، جاری رہے گا راستہ۔ تو خرچ کیجیے، یہ آمدنی کا بہترین ذریعہ ہے۔ خرچ کرنا آمدنی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ایک تو ایمان کمزور ہے، اس لیے اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے کبھی اس کو آزمایا نہیں، آزمایا نہیں۔ با حوصلہ شخص جب بھی خرچ کرے گا، 2 روپیہ خرچ کرے گا تو 20 کمانے کی فکر کرے گا، خرچ کرے گا تو فکر بھی کرے گا، اور جب فکر کرے گا تو 2 خرچ کیا ہے تو زیادہ ہی کمائے گا، 2 ہی کی بھی فکر کیا تو 2 کمانے نکلا تو 2 ہی کمائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر تفصیلی گفتگو کبھی انشاءاللہ۔ اے طریقے سے وہ لوگ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مریض کی عیادت۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ہم مریضوں میں بھی فرق کرتے ہیں، فلاں مریض کے ہاں جانا ہے اس لیے کہ اس سے رابطے رہنے میں فائدہ ہے اس کے خاندان سے، فلاں کے ہاں نہیں جانا ہے اس لیے کہ اس سے رابطے میں فائدہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کمزور ہے، کوئی کام آنے والا نہیں، جبکہ یہ رسول کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم، کوئی بھی ہو، اس کی عیادت کو جانا چاہیے، اور ہر ایک کی عیادت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے یہاں گئے، ایک یہودی بچے کے یہاں گئے، یہودی غیر مسلم نہیں، آگے بڑھ کر سوچیے اسے، اور جن مذہب والوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا، ان میں سب سے بڑا دشمن یہودی، سب سے بڑا دشمن اسلام کا، رسول کا یہودی ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے، اور جب عیادت کے لیے گئے تو کہا اللہ کے بندے سچا کلمہ قبول کر لے۔ بیمار جو ہوتا ہے اس کا دل ذرا کم نرم ہو جاتا ہے، بیمار کا دل نرم ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، بعض قومیں ایسی ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کے سلسلے میں بڑی محنت کی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہاں جب آئے گا تو اس کو بدلنا بڑا آسان ہوگا، میرے لیے بڑا آسان ہوگا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ دواؤں کے ساتھ ساتھ روحانی دوائیں بھی شروع کر دیتے ہیں اور بدل لیتے ہیں، اس لیے کہ بیمار کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے اور کہا اللہ کے بندے اللہ کا سچا کلمہ قبول کر لے۔ اس نے قبول کر لیا، آپ باہر نکلے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس اللہ کی تعریف جس نے ایک بندے کو اپنے جہنم سے بچا دیا۔ تو نیت بھی معلوم ہو گئی، خوشی کا سبب بھی معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب کی عیادت کو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ تمام اعمال کر سکیں جس سے اللہ کی رحمتیں ہمیں مل سکیں، ہم وہ تمام اعمال انجام دے سکیں جس سے اللہ کے انتہائی مقرب بندے فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.